بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 15ویں ویڈیو ہے جو سین اور واو پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے۔ سین کے پہلے اور دوسرے دندان کی جو مجموعے کی جو شکل بنتی ہے وہ اس طرح بنتی ہے، یعنی تھوڑا سا اس طرح ٹیڑھا نما خانہ نما شکل، جبکہ دوسرا دندان سے تیسرے دندان کی طرف جب بھجائیں گے تو یہ شکل اس طرح بنتی ہے جس طرح پنجے کا جو ناخن ہوتا ہے درندوں کے، اس طرح کی شکل کا۔ اور غنہ جو ہوتا ہے وہ غنہ بدلتا رہتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم کہا کرتے ہیں کہ اس کی شکل اگر الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ، کاف لام الف لا کے ساتھ ہے تو وہ سیدھا ہے، لیکن اگر ہا را میم یا لمبی کے ساتھ یا کے ساتھ ہے تو اس کا جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس طرح اس کی شکل الٹ ہو جاتی ہے۔ اور بقیہ حروف اس کے ساتھ کبھی ایک دندانے کی شکل میں، یعنی کبھی ایک خانے کی شکل میں یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سین میں بنیادی تبدیلی جو آتی ہے وہ اس کے غنے کی تبدیلی آتی ہے۔ وا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے وہ مفرد ہے چاہے مرکب ہے، اور درمیان میں تو ویسے بھی نہیں آتا ہے، اول آخر میں آتا ہے، یا مفرد تنہا واو آ جاتی ہے، تو اس صورت میں کسی بھی صورت میں واو میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو اب یہ کہاں پہ رکھیں گے اور کہاں پہ لکھیں گے اس کو، تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ تقریباً 2 نقطے اوپر اس لائن سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم تھوڑا سا قلم کو ترچھا رکھ دیتے ہیں اور اس طرح اس کا پہلا دندان بنا دیتے ہیں، اور اس کے آخر کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں سے تداخل کر کے اس کا دوسرا دندانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سیدھا بنا دیتے ہیں ہم، اور پھر اس کے بعد تیسرے دندان کی طرف جب آ جاتا ہے تو اس کی جڑ کے ساتھ اس طرح لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہاں پر ہم نیچے گئے، حالانکہ ہم نیچے نہیں جاتے، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا یہ پنجہ نما شکل، دیکھیں یہاں پر یہ ابھرا ہوا اور اندر سے تھوڑا سا یہ گولائی نما اس کی شکل ہم نے بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا جو غنہ ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اس کا دندان بھی ہم سیدھا بنا دیتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا گولائی کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا نقطہ، یہ 1.5 نقطہ، اور یہ نیچے سے واو کا اگر اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو پھر 3 نقطے، اور اگر واو کو اس میں سے نصف کر دیا جائے تو پھر یہ 2 نقطے یہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکیں گے، رکنے کے بعد ہم اس کی جو واو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں آرام سے ہم نے بنایا ہے، یہ بھی اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہ اس کی جو پیمائش ہے، اس طرح اس کا جو سرا ہے وہ بھی 1 نقطہ یہاں 1 نقطہ یہاں، تو یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے اور پتلا بھی ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ ایک ہی قلم کے ساتھ تھوڑا سا صاف آ جائے۔ سیاہی ہم نے کم استعمال کرنی ہے، یہ دیکھیں، اور پھر یہ والا، پھر اس کے بعد یہ والا، اور رخ یہاں پہ قلم کا بدلا دیں گے، اور یہاں رکیں گے نہیں بلکہ قلم کا رخ یہاں پہ تبدیل کر کے، یعنی تھوڑا سا سانس لے کے اس کی جو واو ہے ہم لکھیں گے، اور قلم کا رخ، قلم کا نوک اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، اور نچلا نوک بالکل اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور یہاں پر ایک تکونی شکل یہاں پر بن جائے گی، ایک کونا لگے گا یہاں پہ، تو یہ اور پھر یہ، اور پھر یہ اس کی اٹھان ہے، یہ 2 قط یا 3 قط ہے، یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا ٹک لگا دیں گے، اور وہی طریقہ 2 نقطے، یہ 1.5 نقطہ، اور یہ پورا نقطہ، اور یہ پورا نقطہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرما دیں گے۔ اور اگر ہم اس کو مارکر کے ساتھ یا کٹ پین کے ساتھ لکھیں
تو طبی طریقہ ہے، کوئی اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے. ہم ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ کٹ پین کے ساتھ یا کٹ قلم کے ساتھ زیادہ نہیں آتا ہے. بہرحال یہ کم و بیشتر اس پہ لکھائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر ہمارا جو واسطہ ہوتا ہے وہ بال پین کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے بال پین پہ تھوڑی سی بھی زیادہ محنت کرنی ہے. دیکھو یہاں پر تھوڑا سا میں نے قلم پتلا استعمال کر دیا، اور یہ تھوڑا سا اس کو میں نے تھوڑی سی گلائی دی ہے. یہ لائن سیدھی نہیں ہے، تھوڑی سی گلائی ہے. یہ دیکھیں، اور پھر یہاں پر قلم کا رخ میں نے تبدیل کر دیا. وہی طریقہ، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے. اور یہ مارکر کے ساتھ اگر ہم لکھیں تو اس سے بھی زیادہ اس پہ محنت کریں. تھوڑا سا یہ چھوٹی انگلی جو ہے زمین پہ رکھے، اور پھر یہ والا، یعنی مرحلہ وار ہر ایک لفظ میں محنت کرنی ہے، اور ایک ایک لفظ پہ کافی محنت کرنی ہے. دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ، اور پھر یہ، یا اس طرح کہہ دیں. یعنی یہاں سے اس کو شروع کریں تو پھر آسان بن جاتا ہے. یہ وہی شکل اس میں واضح کرنی چاہیے. اور اگر بال پین کے ساتھ ہے تو اس پہ زیادہ میں ہم نے محنت کرنی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا واسطہ بال پین کے ساتھ یا چھوٹے پین کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں، اکثر ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں یہاں پر واو میں غلطی کرتے ہیں. واو اور را میں نیچے لے کے آتے ہیں، یعنی پیچھے نہیں بلکہ یہاں پر، یہاں سے شروع کرے. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں مفرد واو. دیکھیں یہاں پر ہم نے واو کا سرا مکمل کر دیا، تو یہاں پیچھے نہیں لکھانا ہے بلکہ یہاں سے اس کی سیدھ میں نیچے آنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بنانا ہے. اور اگر سین کے ساتھ ہو تب بھی یہ طریقہ ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.